اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ جمیع علماء اکرام، ہمارے سبھی آپ سب سے ملاقات کر کے آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر بہت خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آپ کی وابستگی اور تعلق درگاہ لعبہ شریف اور جو مراکز ہیں ہمارے مرشد کامل کے اور مدارس ہیں ان سے رہا ہے، وہیں سے اپنی تربیت اور تعلیم حاصل کی، پھر اپنی زندگی کے سفر کو آگے جاری رکھا، مختلف مقامات مختلف جگہوں پر مختلف حیثیتوں میں کام کرتے رہے، اور جمیعت علماء کا بھی بنیاد ڈالا گیا اسی دوران، اور پھر اس کی وقتاً فوقتاً مختلف نوعیت کے اجلاس ہوتے رہے، اور یہ سفر چلتے چلتے یہاں تک پہنچا کہ بہتر اور منظم انداز میں اب آپ کسی ایک دن جمع ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوستو، یہ تو ہمارے اس تنظیم کا ایک سفر تھا۔ بحیثیت مسلمان ہم نے جو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی حیثیت میں جو ہمارا سفر شروع ہوا ہے وہ تو صدیاں پیچھے سے، اور وہ چلتے 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 اس کے اوپر بھی بڑے مراحل آئے ہوں گے، اور بڑی سیاسی حکومتیں اور زمانے کی جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، نہ صرف عام مسلمانوں پر بلکہ علماء پر بھی اس کی چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں وہ بھی روایت کا حصہ بن جاتی ہیں، جو غیر ضروری ہوتی ہیں وہ بھی ہماری روایت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور منوعاً ہم اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی معمولی چیز بھی آگے پیچھے ہو جائے تو ہم بجبی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ تو یہ سارے سلسلے ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمائی ہے کہ علماء کا مقام میری امت میں بہت اعلیٰ ہے۔ اب علماء ایک لفظ ہے عالم، جو علم سے لیا گیا ہے، تو کبھی آپ ضرور علم کیا ہے کبھی ڈکشنری کھول کر ضرور اس کی معنی کو یہاں سے واپس جائیں، اچھی مستند ڈکشنری ہو۔ علماء اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، کوئی مستند اچھی ڈکشنری۔ تو علم کیا ہے؟ کیا وہی علم ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ کنز قدوری کافیہ جامع یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہاں کچھ اور ہے؟ یہ ہے کیا؟ تو وہ ضرور ایک دفعہ یہ زحمت کیجئے گا، علم ہے کیا، اس کی تعریف توصیف تشریح اور وہ مانے کہ ایک سطحی انداز میں نہیں، یا اپنے پہلے سے لگی بندی رائے بنی ہوئی ہے کہ بھائی میں تو عالم ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی زبان سے نہیں لیکن میرے دل میں یہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے اندر میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، میں تو ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، چلو دیکھ لیتے ہیں یہ ڈکشنری والا کیا کر رہا ہے۔ اس طرح نہیں، بالکل ایک نیوٹرل ہو کر درمیانہ انسان بن کر پھر دیکھیں، پھر ہم جائزہ لیں کہ علم ہے کیا، اور پھر ہم جو ہے اپنے آپ کو کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد جب عالم کے سراپا میں ڈھل جاتے ہیں، کیا وہ ایک مروجہ لباس ہم جب تن کرتے ہیں، اور کچھ دستار اور کچھ کپڑے، اور پھر ایک مکمل شکل اور صورت میں ہم ڈھل جاتے ہیں، کیا یہ عالم ہوگا، کروائے گا؟ یا عالم کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہونی چاہیے؟ یہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو عرض نہیں کر رہا ہوں، آپ تو سب سمجھدار ہیں اور بہت بہتر ہیں مجھ سے، لیکن چونکہ مجھے کہا گیا کہ بھائی تمہیں بولنا ہے، تو پھر وہ چیز جو ایک دماغ میں آتی ہے وہ عرض کی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ ایک سراپا ہم جو بنا لیتے ہیں، اور کچھ مخصوص علامتیں سر پر بھی ہوتی ہیں، پھر کندھوں پر بھی ہوتی ہیں، جیسے میں نے بھی رکھا ہوا ہے، پھر ہم شلوار بھی ایک خاص انداز میں پہنتے ہیں، کرتا بھی پہنتے ہیں، کیا یہ ایک عالم کی نشانیاں ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ بندنامہ بھی ہم پڑھتے رہے ہیں بچپن میں، اس میں بھی علم کے بارے میں ذکر کیا ہے فرید الدین عطار نے، شاید سعدی نے بھی کچھ بولا ہو، تو وہ کیا کہتے رہے اور وہ کیا لکھا انہوں نے؟ تو دوستو، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں وہ کیا چیز تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے وارث عالم ہیں۔ اب جو وارث ہم بن بیٹھے ہیں سب، تو کتنی مطابقت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک سوچ تھی، ایک فکر تھا، یا جو آپ کا طریقہ تھا، اس سے ہمارے اعمال کتنی مطابقت رکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے کبھی خطبے پر بیٹھ کر کسی کے بارے میں وہ جو گفتگو فرمائی ہو وہ کس طرح کی تھی؟ بھائی وارث تو ہم کرواتے ہیں نا، وہ تو بڑے
माशाल्लाह तरले से बोलते हैं और कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो फिर हम इस मिंबर को भी कहते हैं ये मिंबर रसूल है, ऐसे तो लोग भी कहते हैं हाँ भाई अब मिंबर रसूल पर बैठ गए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की ये बात भी हमने पकड़ ली पूरी मजबूती से कि वारिस उलमा हैं। तो अब जो इस मिंबर रसूल पर बैठकर हम जो बोलते हैं तो वो लोगों के बारे में ही होता है। हम अपने मुक्तदियों के बारे में बोलते हैं, अपने आसपास बसने वाले लोगों के बारे में, जो इधर उधर हो रहा है, बाजार में हो रहा है, जो लाहौर में हो रहा है, कराची में हो रहा है, उस पर भी हम अपना एक राय पेश कर रहे होते हैं। कोई इनफरादी शख्स भी हो सकता है, तो उसको भी हम अपने जहन में रखकर नाम कभी लेंगे कभी नहीं लेंगे, लेकिन उस पर हम वो कहते हैं जिसके हाथ में हथौड़ा हो, जिसके हाथ में हथौड़ा हो तो फिर उसको हर जगह कील ही नजर आता है। हथौड़े और कील की दोस्ती आपको मालूम है? हथौड़े और कील की दोस्ती क्या होती है? क्या होती है? हथौड़े और कील की दोस्ती किस किस्म की होती है? मैं इसलिए तवक्कुफ कर रहा हूं, आप खुद सोचें क्या किस किस्म का उनका एक रिश्तेदारी किस किस्म की होती है? हथौड़े और कील अदा हथौड़े ऐं कोके जी ताल्लुक ऐं दोस्ती रिश्तेदारी कहिड़े क़िस्म जी हूंदी आहे? या हूंदी आहे त हथौड़ो कोके जे मथां वॼंदो ठा, जिते भी नज़र अचे बाबा हे ॿाहिरि निकिरी आयो कोको, बाबा किथे आहे हथौड़ो वारो कर। समझो था ना? था समझो? हमारी दोस्ती जो है मिंबर रसूल पर बैठकर वो हथौड़े वाली अंदाज तो हमारा नहीं होगा, नहीं होगा। मैं अपने आप को कह रहा हूँ शायद मेरा हो। अब लोग जो है ये सारे कील नजर आ रहे हैं, अब तो ये हथौड़ा हाथ में आ गया और दिमाग मेरे इस खोपड़ी में कितना है, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा दिमाग फुल है। मैं सोच रहा हूँ मेरा ये भेजा खाली नहीं है, मैंने इतनी पगड़ी जो बांधी हुई है अपनी खोपड़ी पे, इसमें पूरा एक आलीशान किस्म का दिमाग भरा हुआ, ये मेरा गुमान है। अब हकीकत क्या है ये कौन फैसला करेगा? इन बेचारों को तो इजाजत है नहीं कि मुझे चैलेंज कर सके, क्योंकि मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूं। तो वो जब मिंबर रसूल पर आ गया तो भाई तुमने मिंबर रसूल की बेहुरमती कर दी। माफ कीजिएगा, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, आपको नहीं अर्ज कर रहा। गुजारिश ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में वो क्या चीज थी कि आपने जब फरमाया कि मेरे वारिस हैं, यानी जिस तरह मैं बैठकर गुफ्तगू फरमाता हूँ शायद ये आपके जहन में हो, वो खुद जानते हैं और अल्लाह जानता है। शायद उसके जहन में ये हो कि जिस तरह हम बैठकर बड़े निफासत से, नरमी से, शफकत से गुफ्तगू करते हैं और लोगों को की भलाई की बात करते हैं, शायद ये उनके तस्वर में हो। शायद ये तस्वर हो कि जो हम बैठते हैं तो बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं, इतना लंबा नहीं बोलते। शायद ये तस्वर हो, शायद ये तस्वर हो कि जिस तरह हम माफ़ कर देते हैं उलमा भी ऐसे होंगे। शायद ये तस्वर हो कि जिस तरह हम बेयारो मददगार लोगों की खिदमत करते हैं, हो सकता है। आप खुद सोचे जाएं वो आपके जहन में क्या आता है। शायद ये तस्वर हो कि जिस तरह हम मेज़बानी मेहमानों की करते हैं, शायद ये तस्वर हो जिस तरह हम हाथ में झाड़ू पकड़ लेते हैं और घर का झाड़ू सफाई का काम हो रहा हो। शायद ये तस्वर हो कि जिस तरह जंगल में जाते हैं लकड़ियां ले आते हैं। अबुल हसन खरकानी से अबू अली सीना मिलने गए थे, तो अबू अली सीना सैदी कहता है, शायद आप खुद पढ़कर देखें, पोस्ता में होगा। कहते मैं जब गया मैंने उस शख्स को देखा कि वो दीवार पर बैठा हुआ खुद ईंटें चुन रहा था। हालांकि अबुल हसन खरकानी तो इस सिलसिले के बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। कहता मैंने उनको देखा कि वो अपनी दीवार पर चढ़कर ईंटें चुन रहा था। यह है। और हमारे पीर कुरैशी रहमतुल्लाह तआला अलैह से कोई हाथ मिलाता था तो उसके हाथ को टटोलते थे, और फिर वो जब हाथ सख्त होता था तो खुश होते थे कि भाई ये मेहनत करने वाला बंदा है। अब हमारे हाथ की सूरत हाल क्या है, कितना सख्त है और कितना काम किया है, क्योंकि हाथ तो इस्तेमाल किया ही नहीं है, हमने तो सिर्फ जुबान चलाई है और गले को चलाया है। और गला चल चल के वो इतना वो कड़क आवाज़ हो गई है, उसमें एक ख़ास किस्म का पिच है और ले है जो एक 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 तसलसल के साथ यूं फैल जाती है। हमको सुकून मिल जाता है कि भाई इतना, यानी कि ये होगा तस्वर। आपका क्या ख्याल है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ न कुछ तो होगा ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में। ये सोचिए, ये एक और बात आपके जहन में, ये दो सवाल हो गए। एक तो इल्म की माना देखनी है, मैं भी जरूर देखूंगा इंशाल्लाह। आपने अच्छी तरह डिक्शनरी खोल के चेक करना है कि वो इल्म है क्या, कि देखने की जरूरत है।
دوسری بات یہ عرض کی جا رہی ہے، میری بات طویل ہو رہی ہے، بہت معذرت ہے، اور اچھا تو بس اس کو نہ اس طوالت کی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں، جس طرح میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مشائخ میں سے وہ ہاتھ ٹٹولتے تھے کہ وہ اس کا ہاتھ کتنا سخت ہے، کتنے لوگ ہم علماء میں سے اپنی معاش کے لیے باعث تقریر کے علاوہ کوئی کاروبار، کوئی ہنر، کوئی محنت، کوئی مزدوری کرتے ہوں؟ ہم میں سے کتنے ہیں وہ لوگ؟ عاجز یہ آپ کو زحمت نہیں دے گا کہ آپ ہاتھ اوپر کریں، آپ کھڑے ہو جائیں، بالکل بھی نہیں۔ بس عاجز یہ عرض کر رہا ہے کہ میں بھی سوچ لوں، آپ بھی سوچ لیں، اور پھر آپ سوچیں کیا میں اس ٹولے میں ہوں کہ باعث تقریر کے علاوہ اپنے معاش کے لیے کوئی میں کاروبار کرتا ہوں، کوئی مجھے پیٹ گزر کے لیے کچھ تو چاہیے، میرے بچوں کو بھی کچھ دینا ہے۔ تو کتنے ہیں اس جم گھٹے میں وہ لوگ جو کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی ہنر وہ جانتے ہیں اور ہنر کے ذریعے کما رہے ہیں، کوئی محنت کا کام کر رہے ہیں، وہ کتنے ہیں وہ لوگ؟ شاید کبھی آپ کو التجا کی جائے کہ بھائی وہ ہمیں زیارت کرائیں، شاید کبھی ایسا بھی ہو، کیونکہ ہم تو ہر وقت میک اپ میں رہتے ہیں، وہ میک اپ تو خراب ہونے نہ پائے۔ اب جب یہ میک اپ ہر وقت رہے گا تو یہ اگر میں یہاں گٹھڑی رکھوں تو یہ میرے امامہ کا میک اپ تو خراب ہو جائے گا، تو یہ میں کیسے پسند کروں؟ تو وہ کتنے لوگ ہیں جو اس حوالے سے اپنے مثبت یعنی کہ ہاں بول سکتے ہیں؟ آپ اپنے دل سے بول رہے ہیں، یہاں آج کو تکلیف آج کو نہیں دی، آپ کو نہیں دی جا رہی، اگر وہ ہیں ان کے لیے بہت 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 دعائیں، بہت دعائیں، اور ان کو مبارک ہے۔ اور ایک دوست ہے، نوجوان ہے، میں نام وہ دوست کہتے ہیں کہ نام نہ لیا کریں، واقعی اللہ جانتا ہے، وہ میں لے رہا ہوں، ثاقب یاسین۔ اس نے مجھے میسج کیا ہے 2 دن پہلے، آج نے ابھی تک اس کو جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے لکھا کہ میں مدرسہ چلاتا ہوں، پھر میں نے ایک اسکول ہے ہمارے گاؤں میں ساگری میں، اس اسکول کے ساتھ میں نے کینٹین کھولی جہاں میں نے تھوڑی تھوڑی چیزیں رکھی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ کام وہاں بچوں کے اسکول میں ضرورت ہے، پھر میں نے چیزیں بڑھائیں، کاپیاں رکھیں، ان بچوں کے لیے سنیکس ہوتے ہیں، بسکٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں، پھر پینسلیں، کاغذ، قلم، بڑھتے بڑھتے وہ کام اتنا بڑھ گیا کہ مجھے مجبوراً شاید اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بٹھا دیا۔ پھر میں نے کہا میں کیا کروں، اب مسجد پڑھا رہا ہے یا مدرسہ پڑھا، اس نے لکھا کہ روزانہ مراقبہ ہوتا ہے 2 ٹائم غالباً لکھا، اور مدرسے میں پڑھاتا ہوں، وہ سارے کام اس نے لکھے، اس کے ساتھ ان ایڈیشن یہ چیزیں۔ پھر میں نے سوچا مجھے میرا بھائی بیٹھ گیا، میں کیا کروں، وہ کہہ رہا میں نے ایک اور دکان کھول دی، وہ اب دکان چل پڑی ہے، اس میں بھی کام چل پڑا ہے۔ اب لوگ مجھے بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو مدرسہ پڑھانا ہے، آپ نے تو مسجد میں نماز پڑھانی ہے، آپ نے تو مراقبہ کرانا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ایک طرف ہو جائیں۔ اس نے مجھ سے یہ بات پوچھی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام 2 2 3 3 کیسے ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کیا جواب دوں؟ آج تک اس کو کافی دن ہو گئے، آج اس نے اس کو جواب نہیں دیا ہے۔ آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہوں کہ بھائی آپ بتائیں اس کو کیا جواب دیں۔ یہ بھی ایک سوچنے کے لیے بات آپ کے حوالے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں، غالباً بصرہ میں تشریف لائے، صرف اس نیت سے کہ یہاں واعظ اور نصیحت تقریریں کون کرتے ہیں، تو ہر مسجد میں جاتے تھے، پیچھے بیٹھ کر آرام سے اس کا مولوی کا یا واعظ کا تقریر اور قصے سنتے تھے۔ پھر آپ مایوس ہوئے، کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی مسجدیں ہوں گی، بصرہ تھا یا کوفہ تھا، واللہ عالم۔ یہ احیاء علوم الدین نے غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، جو واعظین کے لیے انہوں نے الگ سے باب قائم کیا ہے نا، اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو ان مساجد میں جو واعظ کرنے والے تھے سب کو انہوں نے منع کر دیا، بھائی تم کیا کرتے ہو، کس سے کہانیاں سناتے ہو اور منبر رسول پر بیٹھے ہو، ان کو منع کر دیا۔ پتہ نہیں کتنی مسجدیں ہوں گی، ایک شخص کو اجازت دی، غالباً وہ نام حضرت ابو الحسن یا کوئی ایسا نام، ان کو اجازت دی کہ ہاں یہ شخص ٹھیک بولتا ہے۔ تو یعنی اتنی ذمہ داری کا کام ہے۔ اب ہم اور آپ کا تعلق حضور کی ذات سے ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب جہانوں کے لیے رحمت ہے، اپنوں کے لیے برحمت ہے، غیروں کے لیے برحمت ہے، دوستوں کے لیے برحمت ہے، دشمنوں کے لیے برحمت ہے، اور رؤوف الرحیم کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کیا ہے۔ اتنی شفقت فرمائی، اتنی شفقت فرمائی کہ اپنے گھر میں بھی کوئی چیز کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتی تھی، دوستوں کو دے دیتے تھے۔ اب آپ اور ہم جب ان کی طرف ہم نسبت رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم زمانے میں لوگوں کے درمیان محبتیں بانٹتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں، ان کو آپس میں ملاتے ہیں؟
یا ان کے اندر فساد یا اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، خرابی پیدا کرنے کا، ویرانی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. مجھے پتہ نہیں، آج اس کو پتہ نہیں، ایسا اتفاق کم ہوا ہے، کبھی وائس سننے کا کم اتفاق ہوتا ہے. تو یہ آپ سوچ لیں. اور جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس گفتگو سے لوگوں کے اندر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کے فوائد اور ثمرات کیا مرتب ہوتے ہیں. مجھے عاجز کو اس کا بالکل احساس ہے کہ عاجز ایک لگے بندی دنیا میں رہتا ہے. وہ اتنے یعنی کہ بازاروں میں، شہروں میں، لوگوں کے پاس، دیہاتوں میں جانا، ملنا، اٹھنا، بیٹھنا، عاجز کی سوچ یا معلومات محدود ہے. آپ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، علماء سے، عوام سے، لوگوں سے، آپ کو مجھ سے بہتر معلومات ہوگی. یہ تو بات بہت عام ہے کیونکہ ہم ایک جماعت کا حصہ ہیں. تو جماعت کا حصہ ہوتے ہوئے ہم مرکز کی رہنمائی اور ہدایات کو، یہ ایک تاکیدی بات ہے، اور ہر وقت مد نظر رکھیں کہ جماعت کا طریقہ کار کیا ہے. ہم جب اس کا حصہ ہیں تو ہم اس طریقہ کار سے کبھی بھی ہٹنے نہ پائیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کوئی ایسی گفتگو جو وقتی طور پر ہمیں گرما دے، لوگوں کو جو ہے وہ تڑپا دے، لیکن جو جماعت کا طریقہ کار ہے اس سے وہ متضاد ہو، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ گزارش ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ مساجد میں جب آپ رہتے ہیں تو وہاں بالکل بنیادی ضروری مسائل لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ شریعت کے علم سے واقف ہوں، اور ان کو پھنسائیں بھی نہیں، ان کو الجھائیں بھی نہیں، ان کو تنگ بھی نہ کریں، اور طوالت میں بھی نہ جائیں. آسان کر کے ان لوگوں کو بتائیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اتنا الجھائے بھی نہیں کہ وہ بیچارے کی وہ مت ماری جائے، وہ تنگ آ جائے. آسان. اور اب ضروری نہیں کہ وہ رٹا لگاؤ، نمبر 1 نمبر 2 پھر وہ 14 تک چلا گیا. اب وہ 70 سال کا بندہ، 60 سال کا بندہ آ کر بیٹھا ہے، وہ اب 1 بھی 1 کی جگہ پر بتاؤ، 2 بھی 2 کی، 3 کی جگہ. یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے 3 والے پہلے بتائی. تو اس طرح بیچاروں کو پریشان نہ کریں. ایک خاکہ ان کے ذہن میں آ جائے گا تو خود بخود وہ چیزیں زیر عمل آ جاتی ہیں. آسان کریں. وضو بنانے کا کوئی مشکل ہے نہیں، بڑا آسان سا کام ہے، تو اس کو آسان ہی رہنے دیں. اسی طرح نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہے نہیں، بڑا آسان سا کام ہے، اس کو آسان ہی رہنے دیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا نہ کریں. تو اس طرح لوگوں کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. آج اس کو تو اس کا اتنا وہ نہیں ہے. تو جب آپ اور ہم ایک عام آدمی کی زندگی بسر کریں گے نا، ہر وقت میک اپ میں رہنے کے بجائے تھوڑا ہم دھکے بھی کھائیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا عام آدمی کی زندگی کتنی کٹھن ہے. جو مسجد میں بیچارہ نماز پڑھنے آتا ہے ہم اس کو تڑی دے دیتے ہیں، براتوں جہنم میں بھی دے، ہر براتوں جو قبر ہیڑی کی بھی. وہ بیچارہ سارا دن کدال چلاتا ہے، سارا دن وہ بیچارہ زراعت میں کھیتوں کو پانی لگاتا ہے، وہ بیچارہ ریڑھی چلاتا ہے. آپ کی مسجد میں آئے اس کو بھی آپ تڑی دے دیں، وہ بیچارہ مان لے گا بھائی کیونکہ تم خدا کے نمائندے بن کر بیٹھے ہو، تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، وہ خدا کی وجہ سے وہ سن لے گا. لیکن یہ بات پتہ نہیں کتنی درست ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. اور علماء سے گزارش ہے کہ جو وفود تشکیل دیے گئے ہیں جماعت کی طرف سے، اس وفد کا حصہ بنے اور ایک ممبر کی حیثیت میں جائیں اور لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر تبلیغ کریں. اور ہمیشہ اپنے آپ کو نمایاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی ہمارے اندر خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ طریقت سے وابستہ ہیں. ایک سادہ سے ممبر کی حیثیت میں وفد میں شامل ہو جائیں اور تبلیغ کے کام میں ان کے معاون بنیں. وہاں اتنی سمپل، آسان اور میٹھی بات کریں سوال انداز میں. وہ نہیں جو کہ آپ اپنے پروفیشنل طریقے سے وائس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے. جب فقیروں کے ساتھ جائیں تو ان فقیروں سے سیکھیں کہ وہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں. اس انداز سے آپ تبلیغ کریں جو آپ شین، قاف اور عین اور ہا کے اوپر زور دے کر جب گفتگو کرتے ہیں، اس کی الگ تقاضائیں ہوتی ہیں، اس کے الگ ثمرات ہوتے ہیں. یہ تو ہم لوگوں کو اپنی جماعت کی دعوت دینے جا رہے ہیں. تو یا شین، قاف، عین، ہا پر زور دینے کے بجائے آپ محبت پر زور دیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ کا بہت شکریہ. کوئی ناگوار بات گزری ہو، آج معذرت خواہ ہے. بہت شکریہ.